وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جلسہ گاہ میں شریک مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عزیزان گرامی، محترم بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے مدرسہ حاضہ کے محتمم حافظ مجیب الرحمان صاحب اور ان کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس پروقار محفل میں مجھے شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی. آج کی اس تقریب کے انعقاد کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. چونکہ آج کی اس کانفرنس کا عنوان ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے، اور یہ بھی آپ حضرات کے لیے بہت بڑی خوشی سے کم نہیں کہ آج کے اس عظیم الشان تقریب کے مہمان خاص اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین اور ممبر قومی اسمبلی سابقہ اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اثاثہ اور سرمایہ، امام سیاست حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز چند لمحات میں وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہو کے مخاطب ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ دل جمی اور سکون کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیے، عزت کے ساتھ، کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے بنیادی سوال یہ ہے، ایک عام فہم سوال ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ملک کے اطراف میں چاروں صوبوں میں جہاں بھی ہم سنتے ہیں، آج سے نہیں عرصہ دراز سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہر بازار، ہر شہر میں، ہر اجتماع میں، تقریباً اکثریت اجتماعات میں جس نام پر جلسے اور اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں
وہاں آپ کو عنوان ختم نبوت کا نظر آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں؟ کیا ختم نبوت کے عقیدے کو کوئی خطرہ ہے، یا مذہبی طبقے کے لیے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ختم نبوت کے علاوہ کوئی اور ایشو ہے نہیں؟ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ علماء اور مذہبی طبقے کے پاس عوام اور قوم کے لیے فلاح کوئی منصوبہ نہیں، کوئی ویژن نہیں۔ علماء صرف اپنی سیاسی اور دکان داری چمکانے کے لیے، سیاست چمکانے کے لیے ختم نبوت کا نام اور ختم نبوت کا عقیدہ کو سامنے رکھ کر اس کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا نہ اسلام کو خطرہ ہے، نہ دین کو خطرہ ہے، نہ ختم نبوت کے عقیدے کو خطرہ ہے، نہ قانون کو خطرہ ہے۔ یہ منبر اور محراب کے مولوی اپنے دکانداری چمکانے کے لیے، اور وہ علماء جو دینی اور اسلامی سیاست کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ اپنا سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے ختم نبوت کے عنوان سے اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ مولوی کا پیدا کردہ مسئلہ ہے، پھر اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں مذہب سے کہ مولوی مذہب کو سیاست میں داخل کرتے ہیں۔ یہ تو مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں، یہ فساد اور انتشار پھیلاتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، یہاں سے تو انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں سے شدت پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ بھائی کوئی خطرہ نہیں ہے ختم نبوت کے قانون اور عقیدے کو، اس لیے مولوی اس ایشو کو اٹھا کے لوگوں کو جذباتی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا؟ پہلے یہ سمجھے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا؟ آسان لفظوں میں عقیدہ یہ ہے ہم سب کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح قرآن آخری آسمانی کتاب ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے، وہ خاتم الانبیاء بھی ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن اس عقیدے اور اساس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے ٹھیس پہنچایا۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو کر وقتاً فوقتاً یہ مسئلہ سامنے آیا ہے۔ کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مولوی کا پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے، یہ منبر اور محراب کا پیدا کردہ مسئلہ نہیں ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جھوٹے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. ان کی زندگی میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور ان کی زندگی میں پیغمبر کو خط لکھتے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مراسلہ بھجواتے اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہوئے بھجواتے, لیکن اس کی جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کذاب کہتے ہیں. ایک سمپل سادہ سا جھوٹا ہوتا ہے, ایک معاشرے کا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے. لہذا پیغمبر نے ان کو معاشرے کا سب سے بڑا جھوٹا کہا, انسانیت کا سب سے بڑا جھوٹا کہا. اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹا ہو نہیں سکتا. لہذا جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر پیغمبر اس کو جھوٹا کہتے ہیں تو ہم بھی قیامت تک اس کو جھوٹا کہیں گے. پھر کیا ہوا؟ اب آپ بتائیے, یہ مسئلہ آج کا ہے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہے؟ کب کا ہے یہ مسئلہ؟ اس زمانے کا ہے. پھر اس کے ساتھ ہوا کیا اس مسیلمہ کذاب کو سر پر بٹھایا گیا؟ کیوں؟ اس کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو اس کو اعزاز دی گئی, اس کو عزت ملی, اس کی تاج پوشی کی گئی. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ خلیفہ وقت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے خلاف لشکر کشی کی, اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیا. 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے مسیلمہ کذاب کو مٹھانے کے لیے. آج بھی جو یہ عنوان ختم نبوت کا ہم جہاں بھی ہے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں, آج بھی دین کے ساتھ اور شاعر اسلام کے ساتھ اور ہمارے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے, ایک تاریخ طے کی جاتی ہے یورپ, مغرب اور امریکہ میں کہ فلان پادری نے اعلان کیا ہے فلان تاریخ کو قرآن جلانا ہے. کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکے شائع ہو جاتے ہیں. کبھی قرآن کو گٹر میں پھینکا جاتا ہے. اس قسم کی یہ اسلام اور شاعر اسلام کے ساتھ کیوں ہوتا رہا ہے؟ اس کا سچ جواب کیوں نہیں ہوتا؟ اس ملک میں, جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس ملک میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے, کہا جاتا ہے کہ نعرہ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس کے باوجود اس ملک میں 22 کروڑ مسلمان ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہندوستان میں یہ صورتحال تو نہیں ہے. ہندوستان میں تو یہ صورتحال نہیں ہے. اس ملک میں کیوں ہے جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اس ملک میں کیوں ہے جس ملک کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے؟ اس ملک میں کیوں ہے جس ملک کی پارلیمنٹ کے اندر کی چار دیواری میں اللہ کے نام لکھے ہیں؟ اس ملک میں کیوں ختم نبوت کے قانون اور عقیدے کو خطرہ ہے جس ملک کی پارلیمنٹ کی چار دیواری پر آیت الکرسی لکھی ہے؟ اس ملک میں جس ملک کی آئین نے یہ ضمانت دی ہے
کہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس ملک میں جس ملک میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام اس ملک کا مذہب ہوگا، اس مملکت کا دین اسلام ہوگا، اس ملک میں ختم نبوت کے قانون اور عقیدے کو ہم کیوں خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ بلکہ ہم دیکھتے ہیں بار بار کوشش کی گئی ہے، بار بار کوشش کی گئی ہے۔ ماضی میں کیا ہوا؟ ہماری موجودگی میں 22 ستمبر 2017 میں بروز جمعہ ایک دستاویز پارلیمنٹ میں آتا ہے، انتخابی اصلاحات کے نام سے ملک میں چرچا تھا کہ ملک میں ہمیشہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے، لہذا اس دھاندلی کا راستہ روکنے کے لیے اصلاحات ہونی چاہیے۔ تقریباً 90 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز آئی۔ میرے خیال میں آج پہلے بھی میں نے آپ کو کہا